رائزنگ پاکستان میں آج ہمارے سب کے بہت ہی پیارے عرفی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن سے نہ مجھے معلوم ہے، نہ سبین کو، نہ خود عرفی کو، نہ ہمارے پروڈیوسرز کو کہ آج کیا ہم نے بات کرنی ہے، کیا موضوع ہے، اس لیے کہ اتنی ہمہ جہت شخصیت ہے کہ رقص سے لے کے موسیقی تک، فنون لطیفہ سے لے کے مزاح تک، ہے نا، زندگی، فیشن، کچھ بھی آپ ان سے بات کریں، کہیں سے سرا پکڑیں، جو ہے وہ سویٹر بنی جا سکتی ہے۔ کچھ بھی پلان نہیں ہو سکتا اس کے لیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ۔ نہیں، اتنی بھی ہمہ جہت شخصیت نہیں ہوں کہ وہ ہر طرف بکھر گیا اور کچھ بھی نہیں ہے، لیکن خیر ایسا ہی ہوتا ہے، ایکچولی بھی یہی ہوتا ہے شاید۔ آپ کا ایک شعر یاد آ رہا ہے؟ کیا؟ چاروں جانب بکھر گیا ہوں میں، ٹھیک ہے، چاروں جانب بکھر گیا ہوں میں، پھر سمٹنے سے ڈر گیا ہوں میں، چھت اچانک ہی آ گری عرفی، چھت اچانک ہی آ گری عرفی، خالی کمرہ تھا بھر گیا ہوں میں۔ صحیح صحیح صحیح، کیا بات ہے۔ نہیں وہ آج بکھرنا، آپ نے باتیں کرنی ہے، کوئی سوال نہیں وہ ہے۔ بکھرنا سمٹنا، اچھا نہیں، میں بات سے کر رہا ہوں کہ بڑی فریش مارننگ ہے، اپنے مجھے بھی صبح صبح جگایا، بڑی ہمت ہے آپ لوگوں کی۔ اچھا ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی اسپورٹس کے حوالے سے نا، 2022 کا ساری پرفارمنس، تو اس میں بڑی اچھی اچیومنٹس، میں خود فرسٹ ٹائم ہی سن رہا تھا، خیر پڑھتے سنتے تو رہتے ہیں لیکن وہ کمپائل اچھا کیا ہوا تھا تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ ایون ہمارا جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے یا ہمارا میڈیا ہے، اس کی بھی بہت اچھی خبریں رہی ہیں 2022 کے حوالے سے۔ جی بالکل بالکل، اور وہ اس کا تذکرہ آپ کے پروگرام میں ہونا چاہیے۔ میں بڑی خوشی کی بات ہے کہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ بہت سی ہماری فلمیں، ہمارے خاص طور پہ ایکٹرز جو بڑے گلوبل پلیٹ فارمز پہ انہوں نے پرفارم کیا، اور جی کانز کے اندر ہماری فلم گئی اور گریمی ہم نے اچھا اس جیتا۔ کو لوگ کانز کہتے ہیں، وہ کان ہے ایکچولی، وہ ای اچھا ایس جو ہے نا، سائلنٹ ہے، ای ایس جو ہے نا وہ فرینچ چونکہ ہے نا، وہ ہاں یہ مجھے کریکٹ کیا ہے، ہمارے بلکہ کامن دوست ہی ہیں انہوں نے۔ اچھا تو آپ نے ہمیں کریکٹ کیا ہے نا جی۔ جی دیکھیں یہ ہوتا ہے، استاد ایک دفعہ جو آپ کا استاد ٹھہرے وہ پھر زندگی بھر آپ کی پاکستان بھر میں اس کو کانز فلم فیسٹیول اچھا تو کہا جاتا کان ہے، کان ہے کان، اوہ رائٹ۔ تو وہ کان فلم فیسٹیول میں ہماری بڑی وہ پذیرائی ہوئی، جو آسکر میں بھی شاید انشاءاللہ نامینیٹ ہو رہی ہے، جوائے لینڈ آسکر بھی، پھر بس مارول میں مہاوش حیات اور فواد خان، سمینہ احمد، سمینہ احمد، نمرہ بچہ، جی یہ لوگ گئے۔ پھر ایون ہمایوں سعید نے ایک نیٹ فلکس کے میں کام کیا، احد رضا میر بھی جا رہے ہیں، انٹرنیشنل تھیٹر پہ بھی کام کر رہے ہیں، اور بہت سے اور ایکٹرز، سنگرز ہمارے خاص طور پہ سنگرز دیکھیں جو وہ عروج آفتاب جی گریمی جیتا، بالکل بالکل، اور اب تو وہ نیو یارک کے وہ جو ٹائم اسکوائر پہ ہمارے آئی روز کسی نہ کسی اسپوٹیفائی کے حوالے سے حدیقہ کیا نہیں، کبھی کون کبھی کون، اور راحت فتح علی خان اور بہت سے لوگ جو ہیں، تو یہ بڑی خوشی کی بالکل، بات یہ آپ نے بالکل صحیح ہماری توجہ دلائی کہ ہمیں سیلیبریٹ کرنا ہے، اور ہمارا جو عرفی صاحب بہت شکریہ آپ نے پذیرائی کی ہمارے سیگمنٹ کی، یہ گڈ نیوز کا سیگمنٹ ہی ہمارا یہی ہے کہ ہم لوگوں کو ریفلیکٹ کراتے ہیں کہ زندگی میں کچھ اچھا بھی ہو رہا ہے۔ نہیں بہت اچھی اچھی خبریں ہیں، تو یہ ساری جو ہیں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے، شوبز سے سوری جو متعلق ہیں، یہ بڑی اچھی خبریں ہیں، تو ان کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ تھوڑے سے وقت میں دیکھیں پورا انہوں نے خلاصہ دے دیا، ایک تو روشنا نے ہمیں گڈ نیوز بتائی، ایک عرفی صاحب نے ہمیں گڈ نیوز بتا دی آج۔ اچھا آج سبین بہت خوش ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آج کوئی سوال نہیں کرنا، آج عرفی صاحب سے صرف گپیں لگانی۔ عرفی صاحب مونگ پھلیاں ہونی چاہیے تھی ویسے آج، میں کہہ رہا ہوں۔ نہیں مونگ پھلی تو پہلے ہی گلا خراب ہو رہا۔ اچھا دوسرا مجھے یہ بھی خیال آ رہا ہے کہ دیکھا کسی سوال کی ضرورت نہیں ہے آج۔ نہیں جی 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 مجھے ویسے مجھے وہ سن کے خوشی ہو رہی تھی، تو مجھے خیال آ رہا ہے جیسے ادب کے حوالے سے بھی ہمارے بہت سے جو انگریزی میں لکھ رہے ہیں، جو انٹرنیشنل لینگویجز میں لکھ رہے ہیں، ایون اردو میں بھی جو لوگ لکھ رہے ہیں، تو وہ بھی بہت اچھی نیوز ہیں، اچھی خبریں ہیں، بالکل گلوبلی ریکگنائزڈ ہمارے رائٹرز ہیں۔ کاملہ شمسی کا بھی ایک نیا ناول ابھی آیا ہے، مائی بیسٹ فرینڈس کے نام سے، شاید جب اس وقت پورا نام ٹھیک سے، بہت اچھا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے دوسرے جو لکھنے والے ہیں ان کے، ایون ہمارے جرنلسٹ بھی، ہمارے کالمنسٹ بھی۔ اچھا عرفی صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ضرور جاننا چاہوں گا کہ ہمارے، آپ کو معلوم یا ہمارا شو فالو کرتے رہتے ہیں کہ ہم کتاب دوستی، کتاب بینی کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، شاہ رخ ندیم بک پڑھی، بک ریویوز لے کے آتے ہیں، بچوں کے حوالے سے بھی ہماری انٹریکشن چلتی رہتی ہے، لیکن آپ نے بہت ہی کم عمری میں لکھنا شروع کر دیا تھا۔
اور اب ماشاءاللہ آپ کے پاؤ اور کنٹرول روم، آپ کے افسانوں کی یہ 2 کتابیں دونوں ہی بہت خوبصورت ہیں. اچھا لکھا کیسے جائے، خاص طور پہ ہمارے ینگسٹرز کو بتائیے. نہیں میرے دیکھیں، میں اتفاق سے پڑھا بھی رہا ہوں اسٹوری ڈیولپمنٹ اینڈ اسکرپٹ رائٹنگ. میں یہی بار بار بات کروں گا کہ آپ کا انٹریکشن جو ہے لائف کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، زندگی کے ساتھ جتنا زیادہ آپ گھلے ملیں گے، جتنا زیادہ آپ کا انٹریکشن ہوگا، آپ کا تعلق بنے گا، اتنی زیادہ آپ کے اندر آبزرویشن اور ایبزارب کریں گے آپ چیزوں کو، اور پھر وہ اپنے آپ نکلیں گی وہ کسی نہ کسی شکل میں. تو آپ نے یہی کچھ ڈاکومنٹ کرنا ہوتا ہے جو کچھ آپ کے ساتھ بیت رہی ہوتی ہے. تو وہ سینسٹیوٹی کے ساتھ جب آپ چیزوں کو آبزرو کریں گے کہیں بھی زندگی گزارتے ہوئے، اور لوگوں سے مت ڈریں، لوگوں سے انٹریکٹ کریں. آپ نے کوئی کیب لی ہے، آپ کسی رکشہ میں بیٹھے ہیں، آپ کسی بس میں ہیں، تو دائیں بائیں آگے پیچھے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں، ان کے ساتھ بات کریں. کسی ریسٹورینٹ میں ہیں، کسی بھی پبلک پلیس میں ہیں، پبلک سے، ماسز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. میں تو لکھتا ہی رش میں ہوں، صحیح، لوگوں کی موجودگی میں، تو وہ بڑی آپ کو انرجی ملتی ہے اور آپ کو کہانیاں ملتی ہیں. کبھی سفر میں لکھا آپ نے، سفر کرتے ہوئے؟ ہاں بہت دفعہ لکھا بھی، پڑھا بھی. اچھا، اور پھر وہ جو ہے نا وہ جو انرجی ملتی ہے لوگوں سے، اور آپ کو کہانیاں ملتی ہیں. اچھا، کریکٹرائزیشن آپ کو پتہ چلتی ہے، کریکٹرز آپ دیکھتے ہیں بڑے غور سے، اور ان کو پھر آپ اڈاپٹ کرتے ہیں. جب اپنے اسکرین پلے پہ بھی لے جائیں، آپ اپنی کریٹیو رائٹنگ میں بھی لے جائیں، تو یہ بڑا ضروری ہے. ایون فلم بنانے کے لیے، جرنلزم کے لیے، فوٹوگرافی کے لیے، گرافک ڈیزائننگ کے لیے، میوزک کمپوز کرنے کے لیے، اسکلپچر بنانے کے لیے، ہر چیز کے لیے آپ کو انٹریکشن کی ضرورت ہے. ایکسپوژر آپ کا بہت زیادہ ضروری ہے جو کہ ہونا اور چاہیے. انسانوں سے، لوگوں سے. بلکہ آئس لینڈ میں شاید ایک لائبریری ہے جس میں ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں، اور آپ جا کر کے، وہ ہیڈ فون لگا ہوا ہے، اور وہاں پہ کتابیں، تو شاید ایک اس کا سیگمنٹ ہے، لیکن ایک سیگمنٹ یہ بھی ہے کہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ 1-2 گھنٹے کے لیے، اور اسٹوڈنٹس آتے ہیں یا جو پڑھنے والے، تو ان کو وہ ان کی اپنی کہانی بتاتے ہیں. تو وہ جو 1-on-1 بیسس پہ جو انٹریکشن ہے، اپنی یعنی انسان کتاب کی صورت کتاب کی صورت میں بیٹھا ہوا ہے. تو آپ نے جا کے چوز کرنا ہے، آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ اپنی کس کی کہانی سننی ہے. ہر واک آف لائف سے، ہر ایج بریکٹ کے لوگ، وہ آپ نیٹ پہ I think that's a very good idea کہ اگر ہم پاکستان میں کوئی ایسے اسپیسز ہم کریٹ کریں، بیکاز ہم اکثر اوقات ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا، ہماری کہانی سننے والا کوئی نہیں ہے، ہم کس سے جا کے بات کریں. اکثر آپ دوستوں سے بات نہیں کر پا رہے ہوتے، تو وہ ایک سیف اسپیس ہو جہاں پر آپ کسی بھی اسٹرینجر سے بات کر سکیں. میری بڑی آرزو ہے کہ میں ایک ایسا ریسٹورینٹ یا ایسا کیفے بناؤں جس میں یہ وہاں کا ریچول ہو کہ جیسے 2 لوگ 3 لوگ گئے ہیں، تو وہ اگر 3 ڈشز انہوں نے آرڈر کی ہیں کھانے کی، کافی، چائے، واٹ ایور، تو ایک ساتھ والی ڈیسک کے لیے بھی وہ ضروری ہے. اسی طرح ہر ایک نے وہ کیا ہو، اور سب ایک دوسرے کو کچھ آفر کر رہے ہوں، شیئر کر رہے ہوں، اور وہ انٹریکشن بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں فون وغیرہ تو باہر رکھوا دیا جائے کہ وہ جو فون نہ سنے. اور مفتی صاحب، آپ نے یہ بڑی زبردست بات کی ہے، اور آپ نے ایک جملہ استعمال کیا تھا کہ لوگوں سے ڈرے نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ والی نسل جو ہے وہ انسان سے خوفزدہ ہے؟ ہاں، مجھے لگ رہا ہے کہ لوگ نہیں، خوفزدہ تو نہیں ہے، لیکن ہو جاتا ہے. وہ یہ جو ورچوئل ورلڈ ہے، اس نے ہمیں تھوڑا سا میرا خیال دور کر دیا ہے. تو میں یہ بہت دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اب کہیں بھی چلے جائیں نا، یہ میرا اب چیلنج ہے کہ آپ کسی کیفے میں، کسی ریسٹورینٹ میں، کسی بس اسٹاپ پہ، کسی یہ ہاسپٹل کے وزٹرز روم میں آپ چلے جائیں، تو لوگ جو ہے نا، وہ سب کے سب لوگ جو ہے نا وہ فون پہ بزی ہوتے ہیں. اور ایون میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ ڈائن آؤٹ کرنے کے لیے جب نکلتے ہیں، چونکہ میں یوزلی اکیلا بیٹھا لکھ رہا ہوتا ہوں، تو اس لیے میں بہت آبزرو کر رہا ہوتا ہوں. تو وہ بھی جب آتے ہیں، یا تو وہ مینیو کو بہت سیریسلی دیکھتے ہیں، بہت سیریسلی، اتنا سیریسلی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کتنا امپورٹنٹ کوئی ڈیسیژن کرنا. امپورٹنٹ فیصلہ تو ہوتا تو ہے. اچھا، پھر اس کے بعد نا، اچھا آئے اکٹھے ہوتے ہیں، اس کے بعد نا فون پہ بزی ہو جاتے ہیں. اچھا عرفی صاحب، آپ فوڈی ہیں؟ بہت شدید. کیا کھانے میں کیا پسند ہے سب سے زیادہ؟ چٹپٹا کھانا یا بس پھیکا؟ ہر چیز کھانے کا شوق ہے. ایڈونچر. ہاں، ایڈونچر. ہاں، یہ ہے کہ میں بڑا ایکسپلور کرتا ہوں. مجھے کبھی موقع ملے باہر جانے کا تو میں پریفر کرتا ہوں
اس جگہ کا کھانا کھاؤں. وہاں پہ ڈفرینٹ ملکوں کے جگہ جب ریسٹورینٹس ہوتے ہیں جو میں نے پہلے ایکسپیرینس کیا ہو, اور پھر وہاں, اور اگر میں کسی ایسے ریسٹورینٹ میں چلا جاؤں جہاں جس کا کھانا مجھے پتہ ہے کہ کیا ہے, انڈیا کا یا پاکستان کا یا بنگلہ دیش کا, تو وہاں بھی میں کوئی نئی چیز ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں. تو ڈر نہیں لگتا کہ اچھا موڈ خراب ہو جائے گا؟ میں کھانے کے ساتھ ریسک نہیں لے سکتی کبھی بھی. اچھا نہیں ایسا ہوتا بھی ہے ٹائمز, وہ آپ کا فیصلہ غلط بھی ہوتا ہے, لیکن اس میں ایڈونچرس ہوں بڑا. اچھا. تو چونکہ کھانا بھی بڑا وہ کلچرلی آپ کو بڑا فیڈ بیک دیتا ہے, اور بڑا نہیں کیا کہنا چاہیے, بڑا آپ کو انرجی دیتا ہے اور آپ کو بہت انفارمیشن دیتا ہے ریگارڈنگ کلچر آف دیٹ کنٹری. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اچھا جی سبین, آپ کو میں بتاؤں کہ عرفان جو ہے وہ جہاں فوڈی بہت زبردست ہے اور لکھاری تو ہیں ہی, اور ایک معاشرے کے سرجن ہے, میں کہتا ہوں ایسے لوگ جو ہیں وہ سوسائٹی کے اندر بس سرجری کرتے ہوئے گھوم رہے ہوتے ہیں, وہاں یہ انٹینس قسم کے جم لور ہیں. مطلب کوئی شام ایسی نہیں, دنیا ایک طرف ہے اور عرفان صاحب کی ایکسرسائز اور جم میں جا کے ویٹ لفٹنگ ایک طرف ہے. یہ کیا کہانی؟ نہیں یہ تو میں یہ تو نہیں کہوں گا اس عمر میں بھی. نہیں یہ بالکل کہہ سکتے ہیں آپ. نہیں یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ بھی مجھے بڑے عرصے سے, ویسے میں ہمیشہ سے کانشیس رہا ہوں. بیسیکلی آپ کی یہ سب انٹر لنکڈ ہیں چیزیں, جو آپ کی جو ہیلتھ ہے, آپ کی جو فزیکل, سائیکولوجیکل, ایموشنل ویل بینگ جو ہے, وہ اس کا تعلق آپ کی کریٹیو اور آپ کی ایفیشنسی پہ بھی ہے نا. آپ واٹ ایور یو آر پرفارمنگ, اس میں آپ نے جو کچھ ڈلیور کرنا ہے اس کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی جو ویل بینگ ہے, خاص طور پہ فزیکل, جب آپ کی جو آپ کی فزیکل ویل بینگ ہے وہ آپ کی ایموشنل اور سائیکولوجیکل ویل بینگ ہے اس کے ساتھ ہی. تو پھر یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے کام بہت سے پینڈنگ پڑے ہوں تو پھر آپ کی کوشش تو ہوتی ہے کہ آپ صحت مند تو رہے نا ایٹ لیسٹ, اور جو کوالٹی آف لائف ہے وہ جو لانگیوٹی آف لائف تو یقیناً ہم سب مانگ رہے ہوتے ہیں, چاہ رہے ہوتے ہیں, وہ اچھی بات ہے, لیکن وہ پھر کوالٹی بھی تو رہے تو وہ کوشش ہوتی ہے. ورنہ تو آج کل تو جتنی کمپلیکیٹڈ ہو چکی ہے, کمپلیکسڈ ہو چکی ہے زندگی, آپ کو بیماری کا بھی پتہ نہیں چلتا اور آپ اپنی ہیلتھ وائز کچھ لوز بھی کر سکتے ہیں, مگر پھر بھی آپ کو اتنا پازیٹیو تو رہنا چاہیے. آپ نے کبھی کہا ادھورے کام رہتے ہیں, عرفان احمد عرفی کے ادھورے کام کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ سب کے ادھورے کام ہوں گے تو ہم زندہ ہیں اور چل رہے ہیں اور روز صبح اٹھ جاتے ہیں. تو وہ جو پائپ لائن میں جو پروجیکٹس ہوتے ہیں, جو پینڈنگ ہوتی ہیں چیزیں, وہ تو بڑی امپورٹنٹ, بہت سی چیزیں ہیں, بہت سے ریسرچ ورکس ہیں, بہت سے کہانیوں کی کتابیں ہیں, اور بہت سی کچھ فلمیں بھی ہیں. تو وہ تو سب کرنے کے, وہ تو خواب تو ہوتے ہیں نا, خواب حالانکہ اس عمر میں یادیں رہ جاتی ہیں لیکن پھر بھی خواب ہوتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ خواب نہیں پورے ہو رہے ہوتے کبھی بھی, مطلب ایک چیز اگر مل جاتی ہے آپ کو تو آپ دوسرے کی جستجو ہونا شروع ہو جاتی ہے, دوسرے کی خواہش ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا نہیں اب میرے پاس یہ بھی ہونا چاہیے. تو یہ تو میرے خیال میں آخری دم تک انسان کی خواہشیں پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہیں. میرا خیال ہے سب سے بڑی خواہش میرا خیال ہے کہ انسان کی رہ جاتی ہے کہ وہ زندگی کو ورتھ وائل, کوئی اس کو مطلب ایک میننگ فل بنا دینا. تو وہ پھر ایک سرٹن پوائنٹ پہ آ کے اپنی زندگی کی ایج میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب آپ اس کو تھوڑا سا اپنا جو امپیکٹ ہی آپ چھوڑ رہے ہوتے ہیں نا, ایک امیج ہی بنا رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ تھوڑا سا میننگ فل بن جائے, کوئی نہ کوئی اس کی ایک مقصد ہو. تو وہی آپ کو وہی آپ کا موٹیویشن ہوتی ہے, وہی آپ کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے, اور وہی آپ کی وہ زندگی کی دوڑ کو آگے لے کے جاتا ہے. اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, آخری وقت تک یہ آپ کی آکسیجن ہے بلکہ کہنا چاہیے. تو یہ اور سب کے ساتھ ہے زندگی کی, یہی تو خوبصورتی ہے. اور بالکل سبین بھی جو بات کری ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر شاید یہ نہ ہو تو پھر وہ اگلا دن صبح اٹھنے کی موٹیویشن نہ رہے. اور زندگی کا میرا خیال ہے کہ قدر بھی تبھی آتی ہوگی جب جاری ہوتی ہے یا جانے لگتی ہے, تب پتہ چلتا ہے کہ لائف کیا, ہر چیز کی ہمارے پاس ہاتھ ہے, پاؤں ہے, خدا نخواستہ کوئی ایک چیز چلی جائے تو پھر یا اس کو تھوڑا سا بھی چوٹ لگ جائے تو ہم کتنے اپسیٹ ہو جاتے ہیں, پھر قدر فیل ہو رہی تھی. ادروائز آپ بہت ساری چیزوں کو, بہت ساری نعمتوں کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے آتے ہیں. عرفان, اب ہمارے معاشرے میں جنرلی انسان کی فطرتاً بھی اولاد کی نعمت جو ہے وہ بہت اہم گردانی جاتی ہے, اور ہمارے معاشرے میں تو خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا تو زندہ رہنے کا شاید مقصد ہی کوئی نہیں. آپ کی اولاد نہیں ہے, کبھی محسوس کیا عمر کے اس حصے میں آ کے کہ
نام لینے والا کوئی نہیں نہیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ میرا خیال اولاد جو ہوتی ہے نا وہ آپ کسی نہ کسی شکل میں تو ہوتی ہے نا. آپ کے بھائی بہنوں کے بچے ہوتے ہیں, وہ آپ کے نیکسٹ جنریشن ہوتی ہے. آپ کے بہت سے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, آپ کے دوست بھی ہوتے ہیں جن کو آپ اپنی اولاد کی طرح چاہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ نام لینے والا کوئی نہیں. تو یہ ہم کتنا نام لے رہے ہیں اپنے والد کی حد تک کا تھا, یا شاید گرینڈ پیرنٹس کی حد تک تھا, ورنہ اور پیچھے کیا ہوتا ہے. لیکن وہ جو پرماننس ہے, جو مطلب جس کو کہتے ہیں کہ وہ جو دوام دینا اپنے آپ کو, یہ تو ایک انسٹنکٹ ہے نا انسان کے اندر. تو یہ جو کریٹیوٹی ہے, جو آپ اپنا کریٹیو ورک کر رہے ہوتے ہیں, بیسیکلی اس نے تو رہ جانا ہوتا ہے نا. وہ رہتا, اگر اس میں کوئی جان ہے, اگر اس میں اس کا کوئی لائف ہے, کوئی دم ہے, تو وہ زندہ رہے گا. اور تو یہ انسٹنکٹ ہے جو میرے خیال انسان کو کام پہ لگائے رکھتا ہے سم ہاؤ. اور جو کریٹیو ورک ہوتا ہے, میں تو بہت زیادہ خاص طور پہ ینگ جنریشن کو یہ بہت زیادہ کہنے کی کوشش کرتا ہوں, چونکہ میں پڑھاتا بھی ہوں, تو تب وہاں بھی کہ آپ کو یو ہیو ٹو بی کریٹیو. اور کریٹیو ہونا کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں ہوتا. بس آپ نے یہی کرنا ہے کہ آپ نے انٹر لنک کرنا ہے اپنے آپ کو اپنے ارد گرد سے, اور ایبزارب کرنا ہے, آبزرو کرنا ہے زندگی کو زیادہ سے زیادہ. اس کو سیلیبریٹ کریں, اس کو انجوائے کریں. تو پھر وہ ایک, اور یہ فن بھی ہے, فن دونوں صورتوں میں ہے, FUN بھی اور فن بھی. تو کریٹیو جو انسان ہوتا ہے وہ اس کو ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی زندہ رہنے کے لیے. آج میرے خیال میں کوئی ٹاپک نہیں ہے تو مزہ بھی آ رہا ہے بات کرنے کا. تو فائدہ اٹھا کے ایک اور چیز بھی پوچھتے ہیں. فیشن کا شوق ہے؟ ابھی سے پہلے ہم فیشن کا سیگمنٹ کر رہے تھے. 2022 کا کوئی ایسا فیشن جو کہ آپ نے, جو ٹرینڈ میں چل رہا ہو اور عرفی صاحب نے اس کو فوراً سے اڈاپٹ کر لیا ہو؟ نہیں بالکل. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے نا ایک فیشن ڈیزائنر ہی ہمارے دوست ہیں توثیق کے, اور میرے کامن فرینڈ ہیں, وہی میری وارڈروب دیکھتے ہیں. تو عمران. لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں اپنے بارے میں, مجھے یہ بہت پتہ ہے کہ آئی ہیو اے ویری گڈ آئی. میں نے جب کوئی چیز خریدنی ہوتی کسی اور کے لیے بھی, مثلا یہ اچھا میں آپ کو بھی یہ چیلنج کرتا ہوں کہ کبھی چلیں, آپ کی ماشاءاللہ بتا رہے تھے شادی بھی ہونے والی ہے, تو میرے پہ کیمرہ کٹ کر, یہ ہمیں بھی آج ہی پتا چلا, انہوں نے نہیں بتایا, وہ ہمارے مجھے بھی آج پتا چلا. کوئی موقع ملے گا انشاءاللہ آپ کو پریزنٹ دینے کا, تو میں 1 سیکنڈ لگاتا ہوں, میں وہ اسٹیپ ان کرتا ہوں اور میں وہ چیز کو دیکھ لیتا ہوں. مطلب آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ سبین کے لیے ہی بنی ہے. یہ مجھے پتا ہے, میری اسٹیٹکس اتنی ضرور ہے. ہاں, کلر کے حساب سے, فیشن کے, میں 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگاتا اور میں وہ چیز اٹھا لیتا ہوں. کیا ٹپ ہے, کیا وجہ ہے, کیسے آپ کسی کے لیے کوئی چیز میرا خیال ہے نہیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ نیچرل ہے, یہ نیچرل ہے. اور وہ میں اس بات پہ بھی حیران ہوں کہ مجھے بہت سے فیشن ڈیزائنرز, پروفیشنل لوگوں نے, کاسٹیوم ڈیزائنرز نے بھی یہ بات کہی ہوئی ہے. اور ایون ایک ڈانس پرفارمنس تھی, اگر آپ کو یاد ہو, تحریمہ کی, تو اس میں پورے بہت سارے گروپ کے کپڑے جو تھے, وہ کاسٹیوم جو تھے, وہ ان کا سوال تھا. تو انہوں نے مجھے کہہ دیا تھا کہ جا کے آپ جا کے سلیکٹ کر کے لے آئیں نا. ویسے بہت کم دیکھا گیا ہے کہ نظر بھی خوبصورت ہو اور آنکھیں بھی خوبصورت ہو. یہ کیا کہتے ہیں, بیوٹی لائز آف. تو وہ مجھے چاہتا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے مجھے یہ آئیڈینٹیفائی کیا تھا. تو پھر وہ ون آف دا گروپ ممبرز نے کہا کہ آپ اس کو کچھ تو بتائیں کہ وہ کون سا, نہیں ہی ہیز این آئی, وہ لے آئے گا. اور تو اچھا جی, کنٹرول روم کہہ رہا ہے کہ کچھ عنایت ہو. اب عرفی صاحب بیٹھے ہیں اور کچھ ہم ان سے سنیں نا. ظاہر ہے میں تو خیر ذاتی طور پہ ان کی نثر کا بہت بڑا فین ہوں. جو کہانی عرفی بنتے ہیں وہ بہت ہی پر لطف ہے, ایک اور دنیا میں آپ کو لے جاتے ہیں. لیکن شاعری بھی آپ نے کی اور کرتے ہیں, کچھ عنایت ہو. وہی غزل سناتا ہوں جس کا ذکر آپ نے کیا, تو وہ مجھے یاد آ رہی ہے. اچھا, جس کے 2 اشعار میں نے ہاں اپنے بولے تھے. چاروں جانب بکھر گیا ہوں میں, پھر سمٹنے سے ڈر گیا ہوں میں. چاروں جانب بکھر گیا ہوں میں, پھر سمٹنے سے ڈر گیا ہوں میں. پیاس میرا طواف کرتی ہے, کس بھنور میں اتر گیا ہوں. واہ واہ. پیاس میرا طواف کرتی ہے, کس بھنور میں اتر گیا ہوں میں.
فصلیں بیکار تو نہیں کاٹی، یہ بات ہم کر بھی رہے تھے تھوڑی دیر پہلے، فصلیں بیکار تو نہیں کاٹی، زندگی کاٹ کر گیا ہوں میں. واہ واہ واہ، مطلب آپ ایک بیکار فصل نہیں کاٹنا چاہتے، فصلیں بیکار تو نہیں کاٹی، زندگی کاٹ کر گیا ہوں میں. وہ کیا تھا، اپنا سایہ تھا پاؤں، ہاں اپنا سایہ تھا پاؤں کے نیچے، اپنا سایہ تھا پاؤں کے نیچے، اپنے سر سے گزر گیا ہوں میں. اپنا سایہ تھا پاؤں کے نیچے، اپنے سر سے گزر گیا ہوں میں. اور وہ مجھے اس کا پہلا مصرع نہیں یاد آ رہا، موت سے وقت سے زیادہ نہیں، وقت سے آگے جی رہا تھا میں، وقت سے آگے جی رہا تھا میں، وقت سے پہلے مر گیا ہوں میں، اور چھت اچانک ہی آ گری عرفی، خالی کمرہ تھا بھر گیا ہوں میں. واہ. اب مطلب کسی نے اگر سیکھنا ہو کہ اپنی خوبصورت شاعری کے ساتھ کتنا برا سلوک کر کے اس کو ادا کرنا، تو وہ آپ عرفان احمد عرفی سے سیکھیں. جتنا مطلب اتنے مضبوط اور خوبصورت اشعار اور ایسے بے دلی سے آپ ادا کرتے ہیں. واہ واہ، سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں اچھے دل سے باقی لوگ ادا کریں. باقی لوگ سی کہہ رہی ہیں. عرفان، آپ بہت جوائفل ہیں. آپ اسٹوڈیو میں، ابھی میک اپ روم میں، آج صبح علی جو ہمارے میک اپ آرٹسٹ ہیں، وہ سبین کا میک اپ کر رہے تو ذکر ہوا اور کہتے ہیں عرفی صاحب آ رہے. ایک دم مطلب علی کے چہرے پہ رونق آ گئی. کسی بھی محفل میں عرفان احمد عرفی داخل ہو جائے تو سب لوگ اپنی اپنی ذات میں تخلیہ کا اعلان کر دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ اس کی وجہ کو آپ تھوڑا سا ایگزیجریٹ کر دیتے ہو باتوں کو. میرا خیال اس کی وجہ یہ کہ میں دوسروں کو سپیس دیتا ہوں، اور یہ میرا خیال ہے آپ کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ بلکہ انسٹرکٹر بھی ہیں کہ آپ جتنا زیادہ دوسروں کو جگہ دیں گے بات کرنے کی، بریدنگ سپیس دیں گے، دوسروں کو ہائی لائٹ کریں گے، ایک طرح سے میں ہائی لائٹ بڑا چھوٹا سا لفظ ہے، ویلیو کریں گے، تو اتنے ہی آپ ایک تو کمیونیکیشن میں اسٹرانگ ہوں گے، اور اتنے ہی میرا خیال ہے کہ آپ لوگ انکمفرٹیبل نہیں ہوں گے آپ کے آنے سے، آپ کی موجودگی سے. تو آپ دوسروں کو اڈور کریں، دوسروں کی رسپیکٹ کریں، کوئی بھی ہو، کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی فارم، اس کے بارے میں بات کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کی خوشامد کرنا شروع کر دیں، اس کو پریز کرنا شروع کر دیں، لیکن آپ پہلے یہ تو سنیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا چاہ رہا ہے، وہ کہاں پہ کھڑا ہے، وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. ہاں، اس کے بعد آپ پھر اس ٹون سے آپ اپنی بات شروع کریں. تو یہ ایک تھوڑا سا ردم آ جاتا ہے کمیونیکیشن میں، تو اس وجہ سے لوگ، اور میرے خیال توثیق میں بھی یہ خوبی ہے کہ اس کی بھی یہی ٹریننگ ہے، اور یہی ٹریننگ یہ دیتا ہے، اور آپ کی بھی ماشاءاللہ. اور یہ ٹریننگ آپ سے ہی لی ہے عرفان صاحب، آپ میرے مینٹور بھی ہیں، اور میڈیا میں پاؤں چلنا آپ نے سکھایا. نہیں، یہ صرف آپ کی محبت ہے. عرفان، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، بہت لطف آیا. اور آپ دونوں کا بہت شکریہ، اور بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے، بڑا انرجیٹک، بڑا مزیدار، بڑا فریش. اور وہ صبح اٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہاں کے طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی ہے. اب آپ کو روز صبح ویسے جلدی اٹھنا چاہیے، ہاں ویسے عادت بنا لینی چاہیے. یہ تو ہے ارلی رائزر ہونا تو بہت اچھی بات. عرفان، بہت بہت شکریہ، آل دی بیسٹ، خوش رہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے آج کا رائزنگ پاکستان میرے اور سبین کے ساتھ انجوائے کیا. سبین، چھٹی ٹائم دل نہیں کر رہا، بہت مزے کی گپ شپ ہو رہی تھی، لیکن آپ نے ضرور بتانا ہے آپ کی کوئی یاد جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہوں 2022 کی، فیشن کے حوالے سے کوئی بات ہو، یا آج ہم جو گڈ نیوز کی بات کر رہے تھے، وقت کی کمی کے باعث ہم زیادہ تو نہیں میسیجز شامل کر سکے، لیکن آنے دیجیے میسیج، ہم اس کو کل بھی شامل کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا جی. خدا حافظ.